अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वफाकी हुकूमत ने अपनी मुद्दत खत्म होने से महज 2 माह कबल अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने की ठान ली है। तहरीक इंसाफ की तरह अगले 5 सालों में 1 करोड़ से जायद लोगों को नौकरियां देने, 70 अरब डॉलर के मंसूबे बनाने और 100 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये सब एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब पाकिस्तान पर डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं और IMF प्रोग्राम बहाल होने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। आज ही वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत में कायम की जाने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तर्ज की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दे दी है। काउंसिल का मकसद एक ऐसा कौमी प्लान तरतीब देना है कि जो पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के लिए कायम इस काउंसिल के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वुज़राए आला, वफाकी सूबाई वुज़रा, आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से तैयार करदा प्लान भी पेश किया गया। मंसूबे के तहत ज़र्रात, लाइफ स्टॉक, मदनियात, कानकन्नी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़र्रात पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीकाकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। काउंसिल इजलास के पहले इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत के मुआशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और इक़वाम आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि मंसूबों की तरक्की को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने दौर में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दी जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मेंबर थे। 13 जून 2019 को तश्कील दी गई इस काउंसिल की सिर्फ 2 ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई, जबकि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और मौजूदा प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने ट्वीट में कहा था कि क्या कौमी तरक्याती काउंसिल कौमी मुआशी काउंसिल की जगह लेगा जो कि एक आईनी फोरम है? क्या फौज बाज़ाब्ता तौर पर मुआशी इंतजाम संभालने का क्रेडिट या इल्जाम खुद पर लेगी? एहसन इकबाल ने ट्वीट में मजीद कहा कि एक शहरी होने के नाते मेरे कुछ खदशात हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फौज को तनाज़ात में धकेल रही है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि यह काउंसिल अपने अहदाफ हासिल कर सकती है या नहीं, लेकिन इसकी तश्कील एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। फकत 2 माह रह गए हैं और इसका प्लान 4 से 5 साल का बताया गया है। कंटिन्यूटी है, लॉन्ग ड्राउन एक प्रोसेस है जो तवील तर होगा। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग है ये टाइमिंग इसकी तश्कील जब दी जा रही है, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वजीर खजाना इसाक डार करंट सिचुएशन को 1998 से भी ज्यादा संजीदा गर्दानते हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF अग्रीमेंट के अंदर डिले को अनप्रेसिडेंटेड करार दे रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से आलमी मार्केट से LNG खरीदने के लिए 6 कार्गोज के लिए टेंडर दिया गया, लेकिन किसी भी LNG सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर्स का जवाब नहीं दिया। आज ब्लूमबर्ग में पाकिस्तान फेल्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ ईयर टू बाय गैस एंड हिट टू इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 3 बोलियां अक्टूबर और 3 दिसंबर के लिए दी गई और बोलियां जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के दौरान इन 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ करेंसी गिरावट और दिवालिया के खतरात का सामना है। इंटरनेशनल बैंक की जानिब से पाकिस्तान की LCs ना खोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आलमी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है और इसका फायदा उठाया जा रहा है या इसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज ही ब्लूमबर्ग माहिरीन ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज और IMF के हवाले से कहा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिला तो इसके मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं और इसके डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ सकता है। अब अगर पाकिस्तान को जुलाई में जनवरी और फरवरी के लिए स्पॉट पर LNG कार्गोज नहीं मिलते तो सर्दियों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडी में LNG की कीमत $10 फी MMBTU के करीब है, जो गुज़िश्ता साल $70 फी MMBTU थी। सादा अल्फाज में सप्लायर्स की नजर में पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा मुआहिदा खत्म होने में फकत 10 दिन बाकी रह चुके हैं। अभी तक IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदे के हवाले से मुकम्मल खामोशी है। साथ ही आलमी मालियाती इदारे खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को IMF मुआहिदा ना मिला तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मुश्किल हो जाएगा।
वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात अमली तौर पर तकरीबन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि IMF अभी भी बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्स एदाफ, टैक्स एमनेस्टी स्कीम और तवराई शोबे पर माली दबाव में कमी लाने के लिए अपनी शराइत से पीछे नहीं हट रहा, जिसके पेश नजर वजीर खजाना इसहाक डार ने सफारती हलकों से मदद लेने का फैसला करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता माह अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से खसूसी मुलाकात के बाद आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने वजीर खजाना इसहाक डार से वर्चुअल मुलाकात की और बरतानवी सफीर ने IMF प्रोग्राम बहाली में मदद की यकीन दहानी भी करवाई। अब इन मुलाकातों और सिफारिशों से कुछ निकलता है या नहीं, ये अगले 10 दिन में बहरहाल हमें पता लग जाएगा, लेकिन जिस अंदाज से मुल्की मुईशत को चलाया जा रहा है, इससे बात वाज़े हो रही है कि आने वाला सितंबर पाकिस्तान और बिलखसूस 23 करोड़ अवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये सब कुछ डॉलर्स की कमी के पेश नजर हो रहा है, जिसकी वजह से IMF, इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहे। कराची बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स खाम माल और खाने पीने की अशिया से लदे खड़े हैं, लेकिन उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही। एक ऐसे वक्त में कि जब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी होगी, निगरान सेटअप तश्कील पा चुका होगा, सदर पाकिस्तान और मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदों से सुबुकदोश हो चुके होंगे, अगर IMF से नया मुआहिदा नहीं होता तो उस वक्त गैस और बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोलियम मसनूआत क्राइसिस और खाम माल की किल्लत के नतीजे में मुआशी बेयकीनी अपने अरूज को छू रही होगी। इंडस्ट्रीज और रोजगार के मौके कम हो चुके होंगे और बेरोजगारी का एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाएगा कि जिससे करोड़ों लोग के बेरोजगार होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, सितंबर से दिसंबर तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए एक डॉलर की जरूरत है, जो सवाए पाकिस्तान के दोस्तों के कोई पूरी नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान अब रियासत के मलकियती इदारे और असासे दोस्त ममालिक के हवाले करने की कोशिशें कर रहा है। आज ही डॉन न्यूज में खलीग कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट से कंटेनर टर्मिनल की जल्द अज जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात की अबुधाबी पोर्ट्स को मुंतकली के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला कर लिया है। यानी जैसे ही मुआहिदा होगा, माहिरीन के मुताबिक मुल्की असासों की दोस्त ममालिक को फरोख्ती दरअसल हुकूमत का प्लान बी है। इस मुल्क का अलमिया यह है कि मौजूदा इत्तेहाद जब अपोजिशन में था तब उन्हें अवाम का ख्याल भी रहता था और बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान भी करते थे, लेकिन अब इस इत्तेहाद की अहम तरीन जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी बजट सेशन में शिरकत ही नहीं करने को तैयार, जबकि माजी में सबसे ज्यादा तनकीद, एग्रेसिव लहजे में तनकीद उन्हीं की जानिब से होती थी। ये जो PTIMF की बजट है, टैक्स का सुनामी आने वाला है, महंगाई का तूफान और भरने वाला है, तो ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। PTIMF का बजट अमीर को रिलीफ देता है और गरीब पर बोझ डालता है। गरीब के लिए टैक्सेस का तूफान, महंगाई की सुनामी और बेरोजगारी। पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुज़ाहमत करती है, रद्द करती है। ये इंतहाई मायूस कुन बजट है। हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है। I challenge their budget। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। चौधरी शुजात की मुलाकात के बाद आज लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही को एंटी करप्शन केस में 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दे दी है, मगर जमानत की इस मंजूरी के बाद ही FIA ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए तैयारियां पकड़ ली हैं। इस मुकदमे में परवेज इलाही के साथ उनके बेटे मुनस इलाही भी नामजद हैं, बट पैरेलल टू दिस नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारियां और साथ ही इस डर के साथ अदालतों से फरारी और पार्टी कायद के फैसलों और मौकफ से पहलू तही बढ़ती मुश्किलात में आज लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत 7 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। थाना नसीराबाद में कंटेनर जलाने और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में तोड़ फोड़ करने के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने चेयरमैन PTI के साथ साथ मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा, मुराद सईद और एहसानुल्लाह नियाजी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की और अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 7 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आज ही इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई, जबकि कल ही असद उमर ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में चेयरमैन PTI के मौकफ और पॉलिसी से इख्तलाफ का इजहार किया था। असद उमर ने यह इंकशाफ भी किया कि PTI MNAs इस्तीफा देने के हक में नहीं थे और इलेक्शन की तारीख जब मिल रही थी हमें मान लेनी चाहिए थी, मगर चेयरमैन नहीं माने। अब चेयरमैन PTI बिलखसूस और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी दायरा मजीद तंग हो रहा है। ईद से पहले बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। इनके खिलाफ मुकदमात को टेररिस्ट कोर्ट्स के साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलाया जा सकता है, मगर
फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे चलाने के खिलाफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और इस पिटीशन में सदा की गई है कि सिविल अदालतों के होते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल को गैर आईनी करार दिया जाए। और आज इसी हवाले से एतजाज एहसन और लतीफ खोसा भी चीफ जस्टिस से मिल के आए हैं। बात करते हैं दोनों मारूफ सहाफी हामिद मीर और काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि आपके कल के इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ का जो सख्त तरीन रद्द अमल आया वो असद उमर साहब तो शायद ना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन इंटरव्यू करते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लैशबैक इतना सख्त होगा? देखिए, जब इस तरह के मुश्किल हालात हों और असद उमर साहब का तो आपको पता ही है कि जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने ओहदा छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो मैसेज किया उस मैसेज का जवाब भी नहीं मिला। सो ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में ओहदा छोड़ने वाले और पार्टी छोड़ने वाले शायद एक बराबर है। सो ये तो स्टैंडिंग हो गई असद उमर साहब की पार्टी या पार्टी चेयरमैन साहब के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुफ्तगू हुई कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। बहुत से लोग पहले से भी ये कहते रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट ले लेनी चाहिए थी और ये कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर इस किस्म की कम से कम पॉलिटिकल बातों के ऊपर फवाद चौधरी साहब ये बड़ा अरसा पार्टी के साथ होते हुए भी कहते रहे हैं कि हमें पॉलिटिशियंस को मिल बैठ के मसले को हल करना चाहिए और ये कोशिश भी की गई। आपने देखा कि डेट आई वहां से, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये बातचीत तो होती रही है। ये रद्द-ए-अमल मेरा ख्याल है कि ये जो रद्द-ए-अमल है ये सिर्फ गुफ्तगू के ऊपर नहीं है। शायद ये कहीं खदशा, कहीं खौफ या खौफ तो नहीं होगा, लेकिन खदशा जरूर ये भी होगा कि किसी लार्जर प्लान ना हो ये कि जिसमें इमरान खान साहब पीछे हो जाएं, उनको नायल कर दिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए, कोई और पार्टी टेक ओवर कर ले। इट कुड बी एक रिएक्शन उस चीज के लिए। अगर ये बात पहले वो कर देते, फिर टीवी पे आके करते, अगर उधर डिस्कशन हो जाती तो शायद ये रद्द-ए-अमल उस तरह ना आता और कहते कि मेरा ये व्यू है। लेकिन क्योंकि उधर कोई मुलाकात नहीं, उधर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, शायद इस वजह से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया कि कहीं ये मुस्तकबिल में किसी उस प्लान का हिस्सा ना हो जिसकी बड़ी बात हो रही है -1 की। ठीक। सो मीर साहब, इंतज़ात दहशतगर्दी की अदालत ने 9 में जलाओ गिराओ केस में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत हमाद अजहर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है एंड 6 अदर्स। दूसरी जानिब कुरैशी साहब और असद उमर साहब की जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि यास्मीन राशिद, अली मोहम्मद, महमूद रशीद, शरियार अफरीदी ताहाल कैद हैं। लेकिन परवेज इलाही की जमानत आज मंजूर हो गई है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरा ख्याल है कि ये सारा जो है ये एक्सपेक्टेड है। अलबत्ता जो चौधरी परवेज इलाही की जो आज जमानत मंजूर हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है। और ये जो आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 7 लोगों के जो नाकाबिले जमानत, इनमें से एक आदमी के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन है कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, तो वो तो शायद ना पकड़े जाएं और बाकी जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना सरेंडर कर दें। तो लग ये रहा है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत खारिज हो गई है और आने वाले दिनों में मुझे लग ये रहा है कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। तो शायद इन गिरफ्तारियों की एक वजह यह भी है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई थी थोड़े दिन पहले, उसमें लोगों की शमूलियत का जो सिलसिला है वो कुछ नरम पड़ गया है, तो उसमें कुछ तेजी भी आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो आइंदा इलेक्शन है वो भी शायद इसी साल करवा दिया जाए। तो अगर इलेक्शन इसी साल करवाना है तो फिर यकीनन बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और शायद उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर। मीर साहब, मगर आएंगे मजीद अरेस्ट पे, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब ये ट्राई हो रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी इनका ट्रायल होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अब जवाद ख्वाजा साहब ने भी आज पिटीशन डाल दी है और दीगर अहम रहनुमा भी अब चीफ जस्टिस साहब से इस हवाले से मिल रहे हैं। देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज नहीं तो कल, ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद उनको गिरफ्तार तो होना है और इसका इजहार तो वो खुद भी कई दफा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो उनकी तश्कील और तकमील का जो मरहला है
وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی ضمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو گرفتار تو ان کو ہر صورت میں ہونا ہے اور ان کو گرفتار کیا بھی جائے گا. اور پہلی دفعہ تو پاکستان میں سیاستدان گرفتار نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن جو میرے خیال سے جو میں تو ذاتی طور پہ جب چیئرمین تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو عدالتیں بنائی گئی تھی، میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا، میں آج بھی ان کا مخالف ہوں. ایبسولوٹلی. مگر اگر آپ اجازت دیں امیر صاحب، قطع کلامی معاف، کاشف ملٹری کورٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں؟ ہاؤ آر یو سینگ تھنگز؟ دیکھیں یہ تو ابھی لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی شاید کرے کہ کیا یہ کورٹس ہوں گے، ان میں مقدمات چل سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا اسٹیم پکڑتا جا رہا ہے یہ معاملہ. اب مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ اب عدالت سپریم کورٹ ہی کرے گی. اور کہتے ہیں ڈائری نمبر تو لگ گیا ہے ان درخواستوں کو. لیٹس سی ہاؤ دا سپریم کورٹ ٹیکس اٹ. اگر ہیئرنگ کریں گے نہیں کریں گے اس کے اوپر، یا کو ہیئرنگ کر کے کون سا بینچ کرے گا، فل کورٹ کرے گا بیٹھ کے؟ بیکاز چھٹیاں بھی ہیں اب سپریم کورٹ میں، اور ایک پاور میٹرکس بھی ہے آپ کے سامنے، پاور پالیٹکس ہے آپ کے سامنے، ایک تگڑی قرارداد بھی ہے نیشنل اسمبلی کی. سو کتنے امکانات ہیں آپ کو کہ یہ سنا بھی جائے گا، بر وقت فیصلہ بھی آئے گا، شاید فل کورٹ بھی دے دے؟ دیکھیے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ دا سپریم کورٹ. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں پریڈکٹ کروں تو مشکل ہے، لیکن وہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینی تھنگ از پاسبل. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینی تھنگ از امپاسبل آلسو، کین بی امپاسبل آلسو. یہ حالات اس وقت جو ملک کے ہیں وہ دے آر ناٹ نارمل. یہ نارمل حالات نہیں ہیں جس میں نارملی ملک آپریٹ کرتا ہے، عدالت میں معاملہ جاتا ہے. وہ سو جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی کسی کو کہا کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، سو تھوڑا سا انہوں نے صبر کی تلقین کی. تو اب وہ ہر حالت میں اس چیز کے اوپر اسی طرح یہی ویو رکھتے ہیں یا کچھ کیسز میں یہ ویو رکھتے ہیں، دیٹ آئی ڈونٹ نو. بٹ مجھے میں بھی بڑا کینلی اب دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کرے گی کیا اس صورتحال میں، اب جبکہ زیادہ سے زیادہ پٹیشنز اس کیس میں آ رہی ہیں. میر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ملٹری کورٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں؟ ٹائمنگ از آف ایسنس اگر الیکشن اسی سال کرانے ہیں، اور آف کورس ایک دا اسپیڈ آف ٹرائلز ان ملٹری کورٹس وہ ایک اپنے تئیں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو رولنگ کولیشن ہے، رولنگ کولیشن کے اندر جو کچھ بڑی امپورٹنٹ پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو آف دی ریکارڈ بات کرتی ہے، وہ آن دی ریکارڈ بات نہیں کرتے. اور اگر میں ان کا کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ تردید کر دیں. لیکن آف دی ریکارڈ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے. اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف اینٹی ٹیرر لا کے تحت بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں اسی میں چلائیں. اور اس مسئلے پہ جو ایک رولنگ کولیشن کی مین پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ان کی کم از کم 3 جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے. تو شاید اسی لیے آج جو تھانہ نصیر آباد لاہور ہے اس نے اینٹی ٹیرر کورٹ سے رابطہ قائم کیا کہ جی ہمیں چیئرمین تحریک انصاف سمیت 7 افراد جو ہیں ان کے گرفتاری کے وارنٹ چاہیے، اور وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پہلا جو مقدمہ ہے وہ تو پھر اس اینٹی ٹیرر کورٹ میں ہی چلے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں بھی مقدمہ چلے تو عمران خان صاحب یا چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دونوں قسم کی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سو آپ نے پہلے کہا سر کہ اریسٹ پری عید اور پوسٹ عید متوقع ہے. تحریک انصاف کی مشکلات یعنی مزید بڑھ رہی ہیں. اب تو پارٹی کے نظریے سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیئرمین کی پالیسی سے دامن کھینچ رہے ہیں. مشکل وقت میں پارٹی سے دوری، اب تو اسمبلی سے استعفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے. اسد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ سینئر پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھے ہی نہیں سرے سے. دیکھیں میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. میری ایک رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں، آپ اس سے اختلاف کریں. میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکن یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 2019 میں جب وہ وزیر خزانہ تھے
تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ ایک بہت ہی سلیکٹڈ صحافیوں کی ایک میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کے بارے میں جو باتیں کی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کسی ایک کو لے کے آؤں گا، اور میں نے اس وقت وہاں پہ اسد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیڈ کیا، اور اسد عمر صاحب جس وقت وہ بات چل رہی تھی وہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے واشنگٹن میں، اور اگلے دن پھر اسد عمر صاحب جو ہیں اگلے ہی دن ان کو عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے، جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے۔ اور پھر اسد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے، تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا، اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانا پھوسی کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا پارٹی کا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب انہوں نے جو ایک چارج شیٹ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے، یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں۔ 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے، نہ ہیں، نہ کبھی نظریاتی ہوں گے۔ مگر کاشف کوئی نہ کوئی کلاؤڈ تو آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا میر صاحب کی اس بات پہ، اف یو اگری اور ڈس ایگری، لیکن کوئی نہ کوئی کلاؤڈ تو ہے۔ کل انہوں نے آپ کے پروگرام میں یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ الیکٹیبل سے ان ٹچ ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ جماعت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، بہت لوگ جو چھوڑ بھی گئے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دیکھیں لوگ ہاسٹیج ہیں اس وقت ایک ووٹ بینک کے بھی جو کہ تحریک انصاف کے پاس ہے اس وقت، اور لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، اختلاف بھی وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے۔ میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں، میرا اپنا ذاتی ایک ویو ہے اسد صاحب کے بارے میں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ، کیونکہ آئی آلویز فاؤنڈ ہم ویری کیئرفل کہ جب بھی پولیٹیکل بات، وہ آپ کو بالکل ہی زیادہ بات، وہ ان پالیٹیشنز میں سے تھے جو زیادہ بات نہیں بتاتے تھے آپ کو، اور عمران خان کے بارے میں اور چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں تو بالکل بہت میں نے نہیں سنا کوئی ایک آدھی چیز پہ اگر اختلاف ہو بھی گیا ہو کہ الیکشنز لے لینے چاہیے، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں 2 ویوز ہو سکتے ہیں، یا الیکشنز کی چیز کے اوپر اختلاف ہو گیا ہو کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے۔ لارجلی آئی فاؤنڈ ہم بالکل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، سو میرا تو یہ اپنا ذاتی ویو ہے، بیکاز آئی ہیو آلسو نون ہم فار اے ویری لانگ ٹائم۔ اور یہ جو ان کو ہٹانے کی بات تھی، میں تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ کیونکہ جانتا ہوں، وہ بھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس وقت ترین صاحب حفیظ شیخ صاحب کو، رضا باقر صاحب کو لے کر گئے تھے، اور کیا پلان ہوگا اور IMF اور نو IMF کا پلان، اس پر یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسد عمر صاحب کو گھر جانا پڑے گا۔ وہ کنفرمیشن ادھر سے ضرور آئی تھی، مگر بڑی ٹرکی سچویشن میں آ گئے ہیں کاشف اب اسد عمر صاحب، جتنا لیش بیک تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت کیا ہے اور کارکنان کر رہے ہیں، لینے کے دینے پڑ گئے انٹرویو کے بعد، مگر اب پوزیشن ان کی جماعت میں کمزور ہو گئی ہے مزید؟ آئی وڈ تھنک سو، مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بات یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پارٹی کے اندر نہیں ہوئی، بہت سے لوگوں نے یہ بتایا، چھوڑنے کے بعد بتایا، میں صرف اسد صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں بہت سے لوگوں سے ملا جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، ان بہت سے لوگوں نے کہا ظاہر اب کچھ نہیں کہنا، اب یہ اس طرح کے بیان نہیں دینے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس 1 یا 2 دن ہوتے تھے اور پھر بیان آ بھی جایا کرتے تھے۔ سو یہ گفتگو تو اندر چلتی رہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بات چیت، آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف سے ملے امید کے بعد تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے تو پیغامات بھجوائے ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ سر
CBMs کریں. آج وڑائچ صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے, کہا CBMs کریں کوئی, انہیں کہا میں کر چکا ہوں, مجھے جواب نہیں ملتا آگے سے. اور وہ میں حالانکہ اس کی فرسٹریشن نکلتی تھی کہ وہ مزید کرٹیسائز کرتے تھے کہ شاید سسٹم ہلے اور کوئی جواب آئے. سو اسد عمر صاحب پراببلی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں انہوں نے انٹرویو دیا, دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا, اف آئی نو ہز پرسنالٹی, ہی وانٹس ٹو سے واٹ ہی وانٹس ٹو سے, دیٹس ہز پرسنالٹی. اور انہوں نے دیکھیں نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. If he hadn't given this interview, کوئی بھی اور نہیں بول رہا, کوئی بھی ٹی وی پر نہیں آ رہا, but he chose to come to on TV without leaving the party. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے جو لوگ, کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے بڑے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, 4-5 لوگ ملے کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. ہر کوئی اب سولوشنز نکالنے کی بات کر رہا ہے. ایک چیز جس کے اوپر شاید پارٹی کے اندر ایک سینس یا وہ ہے, کیونکہ جس نے پالیٹکس زیادہ لمبی دیکھی ہے, پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جو اولڈ گارڈ ہے پارٹی کا نمبر 1 کے نیچے, ان کا خیال ہے کہ کہیں اگر 2 اسٹیپ پیچھے لے لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر از آلویز اے کم بیک. ماضی کی تاریخ بتاتے ہیں, شاہ صاحب بتاتے ہیں کیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا دی تھی, مختوم امین فہیم صاحب بن گئے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, لیٹ می باؤنس دس آف میر صاحب ایز ویل, کیونکہ میر صاحب یہ بات کاشف صحیح کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے تو وہ تحریک انصاف کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ جو بتایا مائنس چیئرمین, یا وہ پیچھے ہٹ جائیں. نواز شریف ہوں 2 بار مائنس ہو چکے ہیں, 99 مارشل لا پیناما فیصلے کے بعد. اسد عمر صاحب کی رائے پر تحریک انصاف کا جو جواب آیا ہے, ان کے موقف کو ابہام پر مبنی تو قرار دیا ہے, بٹ کاشف صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اندر خانے یہی بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ بہرحال اس کو بار بار پرپوز بھی کیا گیا ہے. دیکھیں, اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں, تو اسی طرح پریشر تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے, ان کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. کیا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے ڈسکوالیفائڈ لیڈر جو ہے اس کو ابینڈن کیا؟ نہیں کیا نا, اور ان کے ساتھ کھڑے رہے. کیا کسی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ نے یا ان کے وزیر دفاع نے یا ان کی حکومت کے کسی اور اہم وزیر نے اس طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کی کہ جناب میں پارٹی کے عہدے سے استعفی دیتا ہوں, اور پھر کیا اس نے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انٹرویو دیا کہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے, وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے, وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا, الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس کیا گیا. اسی طرح الطاف حسین صاحب ہیں, ان کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا, وہ صرف الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس ہوئے ہیں. تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, لیکن آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو میری بجائے اسد عمر صاحب یہ کچھ دن کے لیے بہرحال کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے, جیسے بی بی شہید یا میاں صاحب جلا وطن ہو گئے, یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے, آپ کی کیا رائے اس پہ؟ شاہ جی بھی قریشی صاحب کا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں, میرا انالیسز نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نہ تو کسی نے یہ آفر کی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو, میرا خیال ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے. پازیٹو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم, نیگیٹو کہیں گے تو ضدی. تو آپ ان کو ثابت قدم کہہ لیں یا ضدی کہہ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی, حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ
پاکستان سے باہر چلے جائیں, کچھ عرصہ جلا وطن رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں قبول نہیں کاشف؟ کریں گے. میں اتفاق کرتا ہوں, نہیں لیں گے. آئی ڈونٹ, دیکھیں یہ بھی ویسے اگر آپ ٹو بی فیئر, کل اسد عمر نے جب یہ بات کہی -1 والی, تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ یہ آفر نہیں لیں گے. میں تو وہ بات کر رہا تھا جو پارٹی کے اندر چل رہی ہے, لیکن پارٹی کے اندر اب یہ بھی ایک جو ریسنٹلی میں نے سنا کہ یہ کوئی اتنا بڑا آپشن کے طور پہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ کوئی پیچھے ہٹ جائے تو ہم چلا لیتے ہیں, تو یہ وہ یہی ہو رہا ہے کہ اب کو بات چیت کر کے راستہ نکالیں, بس کہیں راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اور میں نے سنا کہ یہ ٹاسک شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ کو راستہ نکالنے کی کوشش کریں, کو بات چیت کریں کہ پارٹی کے لیے راستہ نکلے, پھر دیکھیں حالات معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ہم روز ان لوگوں سے جو چھوڑ آئے ہیں پارٹی یا جو انڈر گراؤنڈ ہے ان سے جس سے بھی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھار, وہ ہر ایک کا ایک ویو ہے. وہ جس طرح جیل سے نکلے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا بڑا سوچنے کا ٹائم ملا, اسی طرح انڈر گراؤنڈ لوگوں کو بھی سوچنے کا بڑا ٹائم ملتا ہے. جو پارٹی چھوڑ آئے ان کو بھی بڑا ٹائم ہے سوچنے کا. سو لاٹ آف تھنگس. بہت بہت شکریہ کاشف عباسی. حامد ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ نے گفتگو سنی. لنڈن میں اہم ترین ملاقاتیں میاں صاحب بھی کر رہے ہیں. There's a lot of fluidity in the situation. We're going to take a very short break. We're going to be right back. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین سینٹ کی مرات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. چیئرمین کمیٹی نور عالم خان کا کہنا تھا کہ پی اے سی کی حیثیت سے اس بل پر افسوس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ججز زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو وہ بھی کم کریں. کمیٹی ارکان نے مطالبہ کیا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے لیے 12 سرکاری ملازمین کی سہولت بل میں شامل کی گئی ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکرز کو فلائٹ نہیں ملتی تو چارٹر طیارہ کرا سکتے ہیں. ایوانا بالا کے ممبران کو ملنے والی اس بے پناہ آسائش کا معاملہ ایوان میں آئے اور اس کے خلاف ووٹ دیا جائے اور بل مسترد کیا جائے. سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا نے بھی نہ صرف کھل کر اس بل پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے بلکہ اپنی جماعت کے سابق چیئرمین سینٹ کے موقف کو بھی رد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس بل کی حمایت نہیں کی مگر بطور سینیٹر مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہماری جماعت کے ممبران نے اس بل پر دستخط کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیئرمین سینٹ میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. جن ممبران نے بل پر دستخط کیے انہیں بل دکھایا تک نہیں گیا. موجودہ بجٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے ایک پیسہ نہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر مراد دی جا رہی ہیں. ناظرین, ہر منصب کا احترام بجا ہے مگر احساس اور ضمیر زندہ رہنا چاہیے. 12 مستقل ملازمین, 6 گارڈز, وی وی آئی پی سیکیورٹی, سرکاری جہاز, ہیلی کاپٹرز کی اجازت, 8 لاکھ سوادیدی فنڈز, اہل خانہ کو لامحدود میڈیکل سہولیات, بزنس کلاس میں مفت پروان اور فری ٹیلی فونز, فری پیٹرول, چیئرمین سینٹ کو ملنے والی شاہی مرات, مگر خزانے پر بوجھ کا تاثر رد. بڑے ایوان سے غلط بیانی ہو رہی ہے یا پھر عوام کو اندھیرے میں رکھنا مقصود ہے. گزشتہ ہفتے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کی تنخواہیں, الاؤنسز اور دیگر مرات سے متعلق 3 پرائیویٹ بل منظور کیے گئے. چیئرمین سینٹ آج بھی ایڈمنٹ ہیں کہ قومی خزانے پر قطعاً کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا. یہاں تک کہ سینٹ کے چیئرمین نے ایوان کو یقین دلایا کہ قانون سازی کا مقصد صرف سینٹ اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کے لیے الگ الگ قانون بنانا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجانی نے مرات بل پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ 1975 کے قانون میں موجودہ حالات کے مطابق رد و بدل کیا گیا ہے. سہولیات پہلے سے دی جا رہی تھیں. سینٹ کی فائنانس کمیٹی پہلے سے ان اخراجات کو ایڈجسٹ کرتی ہے. بل کی منظوری سے سرکاری خزانے پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. خبر کی تصدیق کے لیے ہماری ذاتی طور پر ایک سابق چیئرمین سینٹ سے رابطہ ہوا. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس بل کی منظوری میں کچھ نیا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں بلکہ امارات پہلے سے موجود قوانین میں درج ہیں. مگر گزشتہ اور موجودہ بلوں میں موازنہ اس تاثر کے بالکل برعکس ہے. چیئرمین سینٹ کو ملنے والی اضافی مرات کے تناظر میں بڑا مالیاتی فرق موجود ہے. مختلف الاؤنسز اور مرات کو بجٹ کی تجاویز کا حصہ بنائے بغیر ان میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے. قوانین کے مطابق سینٹ میں جو بل منظور ہو اسے بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر سینٹ سے منظور شدہ بل پارلیمان کا ایکٹ بن جاتا ہے تو نہ صرف چیئرمین سینٹ بلکہ ڈپٹی چیئرمین تمام سینیٹرز اور سینٹ کمیٹیوں کے چیئرمین کو اضافی فوائد حاصل ہوں گے. گزشتہ قانون چیئرمین کو اپنی سرکاری رہائش گاہ کی تزئین اور آرائش فراہم کرنے کی اجازت دیتا تھا لیکن اس کے لیے قیمت 1 لاکھ روپے مختص کی گئی تھی. یہ رقم سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں بڑھا کر 50 لاکھ کر دی گئی ہے. اسی طرح پہلے سے موجود قانون میں چیئرمین کے لیے 6,000 روپے اضافی الاؤنس تھا جسے اس بل میں بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا ہے. تعجب ہے کہ جس بل کو چیئرمین سینٹ فقط قوانین کا رد و بدل کہہ رہے ہیں وہ 2 قوانین کے درمیان بہت بڑا مالیاتی تضاد ہے. موجودہ قانون میں چیئرمین کی سوابدیدی گرانٹ 6 لاکھ روپے ہے جسے بل میں بڑھا کر 18 لاکھ کر دیا گیا ہے. سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے تحت چیئرمین سینٹ کو بیرون ملک دوروں پر نائب سربراہ مملکت یا نائب صدر کے برابر پروٹوکول دیا جائے گا.
بل میں ایک اور نئی شق بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین بیرون ملک سفر کے دوران اگر عوامی مفاد میں ضروری سمجھیں تو مزید وسائل کے لیے ریکوزیشن دے سکتے ہیں، اور موجودہ بل میں تمام سینیٹرز کو یومیہ الاؤنس، کنوینس الاؤنس، مائلیج الاؤنس، سرکاری دورے پر بیرون ملک فرسٹ کلاس سفر کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ تمام ارکان پارلیمان کی تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کے اضافے کے مطابق اضافہ دیا گیا ہے۔ موجودہ بل میں ایک اہم اور شق یہ بھی ہے کہ جو نہ صرف چیئرمین کو اتنی تعداد میں ذاتی عملہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے کہ جو کہ فائنانس کمیٹی نے تجویز کی ہو، بلکہ یہ فائنانس کمیٹی کو 12 ملازمین تک ذاتی عملہ فراہم کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اعداد و شمار کے گھورک دھندے میں بلائے طاق معیشت کی ابتر صورتحال میں عام آدمی کے لیے اتنی بھی گنجائش موجود نہیں ناظرین کہ ایک وقت کی روکھی سوکھی کھاد دوسرے وقت کے لیے بچا سکے، اور ریاست کے سب سے بڑے ایوان میں بیٹھ کر شاہی مرات کوڑی کے مول بانٹے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔